الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأخيار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا لقد رضي الله عن المؤمنين البتہ تحقیق اللہ تعالی ایمان والوں سے راضی ہو چکے ہیں اذ یبایعونک تحت الشجرہ جس وقت وہ درخت کے نیچے آپ کی بیعت کر رہے تھے فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ جو کچھ بھی ان کے دلوں میں تھا پس وہ اللہ تعالی کو معلوم تھا فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ پس ان لوگوں پر سکون و اطمینان اتار دیا وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا اور ان کو قریبی فتح سے نواز دیا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان
أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر نبی کا کوئی نہ کوئی دوست ہوتا ہے اور جنت میں میرا دوست میرا ہم نشین عثمان ہوگا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل صد احترام و اکرام میرے بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، دوستوں اور نوجوانوں اور میری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، آپ تمام سامعین کے سامنے اللہ تعالی کی بابرکت مطہر عرفہ اور منزہ کلام سے چھبیسویں پارے میں سے سورۃ الفتح کی آیت نمبر 18 تلاوت کی ہے اور اس کا ترجمہ بھی آپ کو سنا دیا ہے۔ نبی علیہ السلام کے ارشادات و فرمودات میں سے ایک فرمان مبارک با ترجمہ وہ بھی آپ کے گوش گزار کر دیا ہے، آپ کو سنا دیا ہے۔ گزشتہ جمعے مضمون کا سلسلہ شروع کیا تھا سیرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس پر گزارشات و معروضات آپ نے سماعت فرمائی تھی۔ اس مہینے میں محرم الحرام میں صحابہ کا تذکرہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ جو گزشتہ مہینہ گزر گیا ہے پیچھے، وہ ہے ذو الحج، اور اسلامی مہینے میں، اسلامی سال میں، مہینوں میں یہ پہلا مہینہ ہے اور سال کا بھی پہلا مہینہ ہے۔ اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے۔ بتلایا تھا میں نے 4 مہینے حرمت کے ہیں۔
ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم، یہ 3 مسلسل ہیں، اور ایک رجب، کل بن گئے 4 مہینے بن گئے ہیں۔ ان 4 مہینوں کی فضیلت، عظمت اور تعظیم ہر مسلمان پہ واجب و ضروری ہے۔ عام دنوں میں بھی لڑائی جھگڑا، قتل و قتال، فسق و فجور، گناہ اور یہ کام عام دنوں میں بھی ممنوع ہے، نہیں کرنے چاہیے، گناہ کے کام ہیں۔ لیکن ان 4 مہینوں میں تو اور زیادہ احترام کرنا ہے کہ اگر یہی کام قتل و قتال، فسق و فجور، گالی گلوچ اور غلط کام ان مہینوں میں کیے، گناہ کا وبال بڑھ جائے گا۔ جیسے مسجد کا احترام ہر مسلمان مومن پہ لازم ہے۔ مسجد میں لڑائی جھگڑا نہ کرے، مسجد میں گالی گلوچ نہ کرے، مسجد میں دنیاوی باتیں نہ کرے۔ کوئی دین کی بات ہے تو وہ کر سکتا ہے، دنیاوی باتیں نہ کرے۔ مسجد میں کہیں کوئی گند، کوئی چیز نظر آئی ہے، اسے اٹھا لے۔ مسجد کو پاک، صاف ستھرا، پاکیزہ رکھنا چاہیے، یہ ہر مسلمان مومن پر ہے۔ اگر کوئی بندہ مسجد میں آ کے گالی نکالتا ہے یا برا بھلا کہتا ہے تو اسے ثواب تو نہیں ہوگا، کیا ہوگا؟ گناہ ہوگا، کیونکہ اس نے مسجد کی بے حرمتی، اللہ کے گھر کی بے حرمتی کر دی ہے۔ یہی کام اس نے جا کے کیا ہے مکے میں، بیت اللہ الحرام میں۔ حرم کا جتنا ایریا ہے اس کے اندر جا کے یہی کام اس نے کیا، گالی گلوچ کی، لڑائی جھگڑا کیا، کسی کو دھکا دیا، کسی کو برا بھلا کہا۔ اب اس کا وبال بہت زیادہ ہے، کیونکہ یہاں نماز پڑھو با جماعت 25 گنا 27 گنا اجر ہے، وہاں جا کے پڑھو تو وہاں ایک نماز کتنے کے برابر ہے؟ 1,00,000 نماز کے برابر اجر ملتا ہے۔ جب اجر زیادہ ہے تو گناہ کرو گے تو پھر گناہ کا معاملہ بھی وہی چلا جائے گا۔ ان جگہوں کی بڑی تعظیم ہے، وہاں بالکل یہ کام کرنا نہیں، وگرنہ گناہ، اور یاد رکھو گناہ کا وبال بڑھے گا اور سزا میں بھی شدت ہو جائے گی، کیونکہ ان جگہوں کی تعظیم ہر ایک کے لیے واجب اور ضروری ہے۔ مینا میں گئے ہیں، ذوالحج میں، عرفات میں گئے ہیں، مزدلفہ میں گئے ہیں، مخصوص ایام میں، تو وہاں کسی کو پھر دھکا، گالی گلوچ، پھر وہ وہاں چیزیں نہیں کرنی۔ کرو گے جو عبادت کی وہ منہ پہ دے ماری جائے گی، اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ تو یہ مہینے کا بھی احترام اور جگہ کا بھی احترام۔ انہی مہینوں میں یہ محرم کا مہینہ بھی تعظیم والا ہے۔ اس مہینے میں جس کی شہادت ہو
وہ بھی عظمت والا بن جاتا ہے. یہ بات ذرا یاد رکھنی ہے، سمجھنا اس بات کو. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی شہادت کا مہینہ محرم الحرام ہے. ان کی اپنی فضیلتیں تو ہیں ہی ہیں، نواسہ رسول ہیں، جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں. ان کی فضیلتیں تو یہ ہیں ہی ہیں، لیکن ان کی فضیلت کو اور چار چاند لگ گئے ہیں کہ ان کی شہادت کس مہینے میں ہوئی ہے؟ محرم کے مہینے میں. محرم کے مہینے کو فضیلت اللہ نے پہلے ہی دی ہوئی ہے. سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے محرم کو فضیلت نہیں ملی، بلکہ محرم کی وجہ سے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت میں کیا ہو گیا ہے؟ اضافہ ہو گیا ہے اور ترقی ہو گئی ہے. تو یہ وہ مہینہ ہے، قربانیوں کا مہینہ ہے. پچھلا مہینہ بھی جو گزرا وہ بھی قربانیوں کا مہینہ ہے. رب کی بارگاہ میں جانوروں کی قربانی دی ہے، وہ اس لیے کہ رب کا حکم تھا. دین اسلام کی بقا کے لیے اپنی جانوں کا جنہوں نے نذرانہ پیش کیا، وہ بھی ذوالحج و محرم کا مہینہ ہے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی یہ پچھلے مہینے ذوالحج میں، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی وہ ذوالحج کے مہینے میں، اور بعض کے نزدیک وہ حملہ تو ہوا ذوالحج کے میں اور شہادت ہوئی ہے جا کے یکم محرم الحرام میں. یہ اقوال ہیں. اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی ہے 10 محرم الحرام کو. یہ کیا سمجھ آ رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے اپنی جانوں کی قربانیاں پیش کر کے اسلام کے پرچم کو نیچے نہیں آنے دیا، بلکہ اسلام کے پرچم کو کیا کر دیا ہے؟ بلند کر دیا ہے. اسلام کا پرچم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اٹھایا اور آپ نے جو سونپا، تفویض کیا، وہ اپنے شاگردوں کو، اپنے ساتھیوں کو، اور وہ شاگردوں کی جماعت کو کیا کہتے ہیں؟ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے قربانیاں دی ہیں، خون دیا ہے اپنا، تب جا کے اسلام ہم تک پہنچا ہے. یہ انہی کی قربانیوں کے مرہون منت ہے. وگرنہ ہماری حالت تو یہی ہے، ہم تو اتنے ہی مسلمان ہیں، نماز پڑھ لیں بس، یہ بھی بہت بڑا اسلام ہے ہمارا. ہاں قرآن پڑھ لیں تو یہ تو پھر ہم ذرا تگڑے مسلمان ہیں. اور خیر سے اگر کوئی توحید کی بات کر لیں پھر تو ہم کہتے ہیں ہم چما دیگرے ہیں، ہم جیسا تو پھر ہے ہی کوئی نہیں کائنات کے اندر، ہم تو توحید و سنت کی بات کرنے والے ہیں. لیکن وہ پتہ کیا تھے؟ وہ یہ تھے توحید و سنت کی اشاعت کے لیے انہوں نے اپنے خونوں کی نذرانے، خونوں کے نذرانے، جانوں کے نذرانے پیش کیے. ان جیسی عظیم ہستیاں نہ پہلے آئی ہیں اور نہ قیامت تک آئیں. اور ہم جتنا مرضی زور لگا لیں، ہم اصحاب رسول کے احسانات کا بدلہ
نہیں چکا سکتے. اس لیے میں سمجھایا کرتا ہوں، ہر بار سمجھایا کرتا ہوں، جس کے ساتھ لگ جائے صحابی رسول، وہاں کوئی بات خلاف اولا بھی ہو، وہاں اپنی نگاہیں بھی نیچی کر لو، وہاں اپنی زبانوں کو بھی کنٹرول میں کر لو، کیونکہ ان کے ایمان کی گواہیاں رب قرآن میں دیتا ہے، ان کے تقوی و طہارت کی قربانیاں رب اس قرآن میں ذکر کرتا ہے، اور ان کے تذکروں کو اللہ تعالی نے قیامت تک کے لیے قرآن کا حصہ بنا دیا ہے. جب رب نے انہیں اتنا بڑا اعزاز دے دیا ہے، پھر میں اور آپ کون ہیں جو کہیں فلانے صحابی نے یہ کیا، فلانے صحابی نے یہ کیا، فلانے نے یہ کیا؟ نہ، ہمیں دیکھنا چاہیے ہم خیر سے کتنے کے مسلمان ہیں، اور ہم خیر سے کتنا نبی کی سنت پہ چلنے والے ہیں. فوٹو کھنچوانا، فوٹو بنوانا، وہ ہماری گھٹی اور خمیر میں پڑا ہوا ہے. جدھر میں تو تھک جاتا ہوں کہہ کے سمجھا کے، اور یار خدا کا خوف کرو، یہ سیلفیاں میلفیاں چھوڑ دو، یہ کام یہ چھوڑ دو، پرنٹ میں بنا کے وہ تصویریں لگانی. اب ہیں ہم مسلمان، بڑا دعویٰ ہے ہمارا، لیکن ہر بندہ اپنے گھر میں نظر ڈال لے کتنا اسلام وہاں ہے. فوٹو لگی ہوئی ہیں کہ نہیں لگی ہوئی، خود دیکھ لو. پردہ کتنا کیا ہے کتنا نہیں، نماز کتنی پڑھی جاتی ہے کتنی نہیں، قرآن کتنا پڑھا جاتا ہے اور کتنا نہیں. ہماری اپنی حالت یہ ہے، اور باتیں ہم کرنے لگے ہیں ان کو جن کے ایمان اور طہارت کی گواہیاں اللہ قرآن میں دیتا ہے. پنجابی میں بات سمجھانے کے لیے سہارا لیتا ہوں ان چیزوں کا تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. تو پنجابی میں محاورتاً ایک بات یہ کہی جاتی ہے، کہتے ہیں بھائی ذات دیے کوڑ کرلی تو جفے کنوں پہ مار دیے، شتیرن پہ مار دیے. بھائی اپنا حال ویکھو ہے کیاں، نہ وضاقتہ ساڈی صحیح ہے، نہ لباس ساڈا صحیح ہے، نہ ساڈا نماز روزہ صحیح ہے، نہ ساڈی حج زکات ٹھیک ہے، نہ ساڈا قرآن پڑھنا پڑھانا ٹھیک ہے. تے گلاں کردے ہیں انہاں جڑے نبی دے شاگرد نے. اپنا آپ تو ویکھ لینا چاہیے نا. یہ میں باتیں زور دے کے سمجھاتا ہوں کیونکہ فتنوں کا دور ہے نا. ہر ایک بندہ سپوکن پرسن بنا ہوا ہے، ہر بندہ کہتا ہے میری تحقیق بہت زیادہ ہے. اور اب قیامت کے قریب مرزا دجال کا ظہور بھی ہو چکا ہے. ایک مرزا دجال اول ہے، ایک مرزا دجال ثانی ہے، اس کا بھی ظہور ہو چکا ہے. اور اس دجال کا کام کیا ہے؟ صحابہ پہ طعن و تشنیع، صبح و شام صحابہ پہ طعن و تشنیع. یہاں تک وہ دجال کہہ رہا ہے کہ اگر ہم اس زمانے میں ہوتے اور ہمارے ہاتھ پہ تلواریں ہوتی تو ہم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ عمر ابن العاص اور مغیرہ ابن شعبہ اور باقیوں کی گردنیں اڑاتے. اور بدبخت خدا تجھے غارت کرے اور تباہ و برباد کرے. تو صحابہ کے بارے میں، نبی کے یاروں کے بارے میں باتیں کر رہا. کتنی بڑی خطا ان سے ہوئی، غور کیجئے گا اور دل و دماغ میں بٹھائیے گا. کتنی بڑی ان سے خطا ہو گئی نبی کی موجودگی میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پہاڑی سے نیچے نہیں آنا، جبل روما سے نیچے نہیں آنا. 50 تیر اندازوں کا دستہ متعین کر.
عبداللہ ابن جبیر کو ان کا امیر مقرر کر دیا. فتح ہو جائے شکست ہو جائے نیچے نہیں آؤ. اب ہوا کیا؟ فتح ہو گئی. اب کچھ صحابہ نے کہا، اجتہاد کیا، فتح ہو چکی ہے. کام کس وقت تک تھا؟ فتح تک. فتح ہو چکی ہے. اپنے بھائیوں کے ساتھ ملو، زخمیوں کو اٹھاؤ، مال غنیمت سمیٹو. اور کچھ نے کہا نہیں، اللہ کے نبی نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی ہو نیچے نہیں آنا. اب ہم حکم کا انتظار کرتے ہیں. رائے تقسیم ہو گئی اور اجتہاد کا قانون بتا چکا ہوں. جب اجتہاد کرتا ہے مجتہد، اس کا اجتہاد ٹھیک ہو جائے، وہ کیونکہ نیک نیتی پر مبنی ہوتا ہے، وہ ٹھیک ہو جائے تو اس کو فلہ اجران، کتنا اجر ملتا ہے؟ 2. اور اگر اس کا اجتہاد غلط بھی ہو جائے، خطا بھی ہو جائے، تو اس کو 1 نیکی پھر بھی مل جاتی ہے اس کی. یہ اصول اور ضابطہ ہے. اب اجتہاد کیا صحابہ کی جماعت نے، اجتہاد میں خطا ہو گئی. 10 اوپر رہ گئے، باقی نیچے آ گئے. سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے، جنگی چالوں سے خوب واقف تھے. وہ پلٹ کے جب بھاگے سارے، وہ پلٹ کے آئے اور کہا دیکھا کوئی کونا گوشہ خالی ہے جہاں ہم اپنا حملہ کریں. انہیں یہی جبل روماہ، یہ پہاڑی اب تو اس کو نیچے کر دیا گیا، پہلے ذرا اونچی تھی، اس کے پیچھے سے آئے جہاں سے اب یہ نہر نالا گزر رہا ہے، پیچھے سے وہاں سے آئے. 10 تیر انداز تھے، انہوں نے فوراً قبضہ کر لیا اور ان کی شہادتیں ہو گئیں. اور پھر میدان کا نقشہ بدلا. یہ معمولی نہیں، تم تو باتیں لے کے بیٹھے ہو نا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کر دیا، حضرت علی المرتضیٰ نے یہ کر دیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کر دیا. تم تو یہ باتیں لے کے بیٹھے ہو نا. یہاں جاننے جا رہی ہیں، اور جانیں بھی عام بندوں کی نہیں، خاص بندوں. حتیٰ کہ امام الانبیاء خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی حملہ کر دیا گیا. آپ بھی ایک گڑھے میں گرے، آپ کے دندان بھی شہید، اور وہ قوس کی وہ کڑیاں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جبین پہ یہاں بھی لگ گئے، خون بہ رہا. دیکھو معمولی معاملہ ہے. 70 صحابہ چوٹیوں کے، اور سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی، نبی کے چچا، ان کی شہادت بھی ہوئی، اور عام شہادت نہیں. ان کی شہادت ایسی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کہتے ہیں ہم نے اس سے پہلے اتنا روتے ہوئے نہیں دیکھا. اتنے آپ کے آنسو اور ہچکیاں بندی ہوئی تھیں. اور ظاہر بات ہے، پیارا چچا ہے، محبت کرنے والا ہے، جان چھڑکنے والا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں. یہ منظر بنا ہوا ہے. اب ظاہر بات ہے، اپنا حال دیکھ لو. ہم کسی کو کام کہیں اور وہ اس کام کو نہ کرے یا غلط کرے، ہمارا کیلیپر کیا ہوتا ہے؟ ہم تو معاف نہیں کرتے. اور اگر جان چلی جائے پھر تو معافی کا سوچو ہی نہ. تو یہاں کتنی جانیں گئی ہیں؟
70 जाने गई हैं, पर सुनना कुरान, क्योंकि सहाबा का पहरेदार रब है। हम अगर उनके हक में गवाहियां दें हमारी जन्नत खरी है, और अगर हम बदजुबानियां करें हमारी जहन्नम भी खरी है। फिर खैर से सहाबा का मामला आ गया ना, जाने गई तो दिल में मलाल तो आया, मैंने इनको कहा था नीचे न उतरना, ये नीचे उतरे हैं, इनकी वजह से ये सारा मंजर बदला है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बड़े रहम दिल थे, लेकिन दिल में फिर बाकी साथियों की बातें भी तो आनी ही थी ना। मेरे रब ने कुरान उतार दिया और उसूल मुरत्तब कर दिया। फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिंत लहुम वलौ कुंत फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लंफ़ज़्ज़ू मिन हौलिक फ़अफ़ु अन्हुम वस्तग़फ़िर लहुम वशाविरहुम फ़िल अम्र फ़इज़ा अज़मत फ़तवक्कल अलल्लाह इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की रहमत की वजह से लिंत लहुम, आप इनके लिए नरम हो गए। सहाबा से नरमियों के मामले करते हैं, रहम दिलियों के मामले करते हैं, मेहरबानी और शफकतों के मामले करते हैं। ये आपकी वजह से नहीं, फबिमा रहमतिन मिनल्लाह, ये किस वजह से हुआ? अल्लाह की रहमत की वजह से आप इन सहाबा के लिए नरम हो गए। वलौ कुंत फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्ब, और अगर फर्ज कर लो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप दिल के सख्त होते और गुस्से वाले होते तो फिर क्या होना था? लंफ़ज़्ज़ू मिन हौलिक, मेरे नबी जो अबू बकर आपको नजर आ रहे हैं, जो उमर आपको नजर आ रहे हैं, जो उस्मान नजर आ रहे हैं, जो अली उल मुर्तज़ा नजर आ रहे हैं, जो तलहा और जुबैर नजर आ रहे हैं, जो अब्दुर्रहमान बिन औफ नजर आ रहे हैं, जो सईद बिन ज़ैद नजर आ रहे हैं, ये जो जितने नजर आ रहे हैं ये सारे के सारे मोती बिखर जाने थे। अगर तुरशरो सख्त होते आप, इन सब में उठ के चला जाना था। मैं रब ने आपको क्या बनाया? नरम बना दिया, रहम दिल बना दिया। मेरे नबी उस रहम दिली का तकाजा यही है। बहुत बड़ी खता हो गई है इनसे, 70 साथी दुनिया से चले गए हैं और आपका भी दिल बड़ा मगमूम है, और हजरत हमजा की भी शहादत हो गई है, और बड़े बड़े चीदा लोग दुनिया से जा चुके हैं। मेरे नबी जाबिर जैसा, जाबिर बिन अब्दुल्ला जाबिर के वालिद, जिनसे रब ने बनफ्से नफीस जन्नत में मुलाकात की है, अब्दुल्ला से वो भी जा चुके हैं। ये बड़े दुख के लम्हात है और जख्मी भी लोग हैं, बड़ा तकलीफ दे मरला है। और वो मुशरिकीन मक्का बड़े खुश हैं, हमने बदला ले लिया हुआ है। ये हालात बने, मुनाफिकीन प्रापुगंडे भी कर रहे हैं। और देखो जी,
زیادہ انصار چلے گئے، مہاجرین کی شہادتیں اتنی نہیں ہوئی ہیں، اور ہم تمہیں کہتے تھے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سب کو مروانے کے لیے یہاں آئے ہیں، دیکھو مہاجرین کتنے گئے ہیں اور انصار تو لائنیں لگی ہوئی ہے۔ یہ منافقین بھی پراپوگنڈے کر رہے ہیں، دل بڑا مغموم ہے، پر میرے نبی صحابہ معمولی لوگ نہیں، ان کی نسبت آپ کے ساتھ ہے، آپ کا مقام بھی اونچا اور ان کا مقام بھی اونچا، یہ عام لوگ نہیں۔ میرا نبی حکم میں اللہ دے رہا ہوں فاعف عنہم، نچلی اتھارٹی نہیں کہ آپ کی طرف سے حکم آئے، نہیں، اور حکم رب کی طرف سے آ چکا ہے اور وہ قرآن کا حصہ بن چکا ہے، قیامت تک لوگ اسے پڑھتے رہیں گے، صحابہ کی یاد و خوشبو بکھرتی رہے گی۔ میرے نبی میرا حکم کیا ہے؟ فاعف عنہم، اور میرے پیارے دکھ تو تجھے بڑا ہے پر ان صحابہ کو معاف کر دے۔ سبحان اللہ، کون کہہ رہا ہے؟ رب کہہ رہا ہے ان صحابہ نو معاف کر دے سونیا، دل بڑا غمگین ہے، دکھیا ہے تیرا، پر میرے نبی اے معمولی لوگ نہیں، انہاں تواڈے پیچھے سونے نبی انہاں نے مکہ چھڈ دیتے ہیں، رشتہ دار چھڈ دیتے ہیں، برادریاں چھڈ دتیاں نے، مکان چھڈ دیتے نے، تجارتاں تے کاروبار چھڈ دیتے نے، انہوں نے اپنے آپ نے رشتہ داراں دے سامنے وہ مشرکاں دی طرفوں آئے نے تے میرے نبی اے موحداں دی طرفوں نے انہوں نے اپنے اوتے تلواراں بھی چک لیاں نے۔ میرے نبی اے کوئی کام نہیں کردا، اے انہاں صحابہ نہیں کیتے آئی تے میرے نبی کی کر پاپ عنہم، انہاں نو معاف کر دے، بہت بڑا کم ہے پر معاف کر دے، جانا چلیاں گئیاں نے، معاف کر دے، واستغفر لہم، بس نہیں نہ کر رہا رب، صحابہ کا مقام ہے میرے نبی، واستغفر لہم، خطا تو ان سے ہوئی ہے، معافیاں آپ نے مجھ سے مانگنی ہے، پہلے کی کرو؟ معاف کر دو، آپ انہیں معاف کرو، اور دوسرا واستغفر لہم، ان کے لیے بخششیں مجھ سے مانگیے، یا اللہ ان سے کمی ہو گئی ہے معاف کر دے، اللہ جی ان سے کمی ہو گئی ہے معاف کر دے، اللہ جی ان سے کمی ہو گئی ہے معاف کر دے، ان کے لیے معافیاں بھی مجھ سے آپ مانگیے، اور میرے نبی آئندہ یہ بھی نہ کیجیے گا کہیں دل و دماغ میں یہ چیز آ جائے ان کی وجہ سے یہ معاملہ ہوا، معاف تو میں نے کر دیا ہے، اللہ سے معافیاں میں نے مانگ لی ہوئی ہے، اور آئندہ انہیں محفل میں نہ بٹھایا جائے، یہ سامنے آئیں گے تو احد کا تذکرہ چھڑ جائے گا، چچا کی یاد شروع ہو جائے گی۔ میرے نبی نانا شاورہم فی الامر، میرے نبی ان سے مشورہ بھی لینا ہے، معاملات کے اندر مشورہ بھی ان سے ضرور کرنا ہے، پر میرے نبی آپ نے بھی یاد رکھنا ہے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، آئندہ یہ یاد رکھنا ہے مشورہ اپنے ساتھیوں سے ضرور کرنا ہے، پر اعتماد اور یقین اور بھروسہ کس پہ کرنا ہے؟ اللہ پہ کرنا ہے، بھروسے کے لائق وہی ذات ہے اور کوئی بھروسے کے لائق نہیں۔ جب بندہ اس پہ بھروسہ کرتا ہے وہ اپنے اوپر بھروسہ کرنے والوں کو رسوا نہیں کیا کرتا، وہ ان کا بھرم رکھتا ہے، اور ان اللہ یحب المتوکلین، بلا شبہ اللہ تعالی
توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، انہیں پسند کرتا ہے۔ یہ قرآن میں حکم آ گیا ہے۔ اب سمجھ آئی، صحابہ عام ہستیاں نہیں، کیا ہے؟ خاص ہستیاں ہیں، اور یہاں جانے گئی ہیں۔ رب نے پھر بھی کہا ہے میرے نبی کیا کر، معاف کر دے۔ جہاں ان منہ سے کچھ کمی بیشی ہو گئی، وہاں پہلی بات تو یہ ہے تمہیں اپنا منہ پہلے دیکھنا چاہیے، تم کیا ہو، اور تم باتیں کرنے لگے ہو کن کے اوپر؟ صحابہ کے اوپر، صحابہ کی جماعت، ان پہ تنقید و تنقیص ایمان کو ضائع کرنے کے مترادف۔ وہ بندہ کبھی بھی اسلام کی حالت میں دنیا سے نہیں جا سکتا جو صحابہ پہ تبرہ کرتا ہے اور صحابہ پہ بہتان بازی کرتا ہے۔ اسی جماعت میں سے تذکرہ چل رہا تھا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، سن چکے ہیں آپ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دنیا میں بشارتیں دی ہیں۔ ایک بشارت آپ نے دی ہے جب انہوں نے اپنا مال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کے رکھ دیا تو آپ نے انہیں بشارت دی، آئندہ آنے والا کل کوئی بھی عمل عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو نقصان نہیں دے سکتا، اور بشارت دی کنواں خرید کر وقف کیا۔ آپ نے کیا بشارت دی؟ جنت کی بشارت۔ پھر مسجد کی وسعت کا معاملہ آیا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہیں بشارت دی، کون سی؟ جنت کی بشارت۔ ذرا دیکھنا سمجھنا، یہ کس کی زبان سے بشارت ہے جی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بشارت ہے، اور نبی کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ سچ ہوتے ہیں یا کچھ اور؟ سچ۔ اب اس پہ کوئی شبہ کرے، اس کے اپنے آپ پر شبہ ہے۔ ان کو ضمانت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی دی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے لیے قبول فرمایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں، ایک کے بعد دوسری، وہ ان کے نکاح میں آئی، اور یہ ایسے عظیم آدمی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ میں ان کا انتخاب کر رہے ہیں، ان کا چناؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کر رہے ہیں۔ آپ میں سے بھی اکثر بیٹیوں اور بیٹوں والے ہیں، جب بیٹیوں کا معاملہ ہوتا ہے تو آنکھیں بند کر کے رشتہ کر لیا جاتا ہے، کیوں جی؟ کیا ہوتا ہے؟ کیا کرتے ہیں؟ تحقیق و تفتیش ہوتی ہے، اور پھر بھی بندہ مطمئن نہیں ہوتا تو پھر آگے تب جا کے بندہ اپنی بیٹی کا رشتہ کرتا ہے۔ اور اگر بیٹی کا رشتہ کر لے 19 20 40 80، وہ تو گھروں میں ہوتا ہی رہتا ہے نا، تو کچھ بھی اتنی سی بھی بات ہو جائے نا تو وہ کوئی اور رشتہ مانگے تو جواب کیا دیا جاتا ہے؟ اب پہلی جیڑی ہے نا
ਉਹਦੇ ਹੀ ਵੇਖ ਲਈਏ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਤੇ ਸੋਚੋ ਵੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ایک تو عذاب پہ چلنے حالانکہ وہ کھا پی رہی ہے خوش ہے سب کچھ ہے لیکن تب بھی دوسرا رشتہ کوئی دینے کو تیار نہیں ہوتا جتنا بھی کوئی اچھا کیوں نہ ہو میرے نبی کا پہلا حسن انتخاب اپنی بیٹی کے لیے حضرت عثمان پہ ٹھہرا ہے اور دوسرا حسن انتخاب بھی حضرت عثمان پہ ٹھہرا اللہ اللہ کیوں ٹھہرا ہے جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی کے بارے میں اپنا مزاج اور اپنا نظریہ یہ رکھتے ہیں یہ اتنے حیاؤں والا ہے یہ اتنے شرم والا ہے اس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں نبی بڑا حیا ہوتا ہے اور نبی کی ازواج بھی بڑی باحیا ہوتی ہیں اور نبی کی بیٹیاں بھی بڑی باحیا ہوتی ہیں باحیا لوگوں کے لیے رشتے باحیا لوگوں کے ہوا کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہے کیونکہ آپ نے اعلان کیا وہ اعلان مکے میں ہلچل مچا دی اس اعلان نے وہ اعلان اتنا ہی تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا اتنا ہی اعلان تھا اس اعلان سے ہر چیز ہلنے لگ گئی ہے علامہ حالی بھی کہنے لگے بڑا نقشہ وہ کھینچا علامہ حالی الطاف حسین حالی اللہ کی رحمتیں ہوں یہ سنتے ہی ہرا گیا گلہ سارا یہ سنتے ہی ہرا گیا گلہ سارا راہی نے للکار کر جب پکارا کہ ہے ذات واحد ہے ذات واحد عبادت کے لائق ہے ذات واحد عبادت کے لائق اسی کی ہے سرکار اطاعت کے لائق اسی کے ہیں فرمان اطاعت کے لائق یہ جب نعرہ نے لگایا عرب کی زمین ہلنے لگی ہے اور سارے یہ کیا کہہ رہے ہیں یہ 360 کچھ بھی نہیں اور کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ ذات واحد عبادت کے لائق ایک اللہ سجدیاں دے لائق ایک رب پکار دے لائق ایک رب نظر و نیاز دے کیوں جی ہے کہ کوئی نہیں ہے ہاں محرم ہے نا پھر نظر نیازاں کھانیاں نے سبیلاں لگیاں پہ نے نا تے وہ چاولا اتنے کتنے لکھیا حرام دودھ اتنے کتنے لکھیا پہ حرام پانی اتنے کتنے لکھا پہ حرام مولویاں دماغ خراب ہوا رام 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 لا فتوا لایا ہاں تو قرآن پڑھ تجھے معلوم حرام ہے کہ نہیں انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ قرآن پڑھنا تجھے معلوم ہو رب کا قرآن کیا کہہ رہا ہے انما حرم علیکم المیتہ اور چیزیں اور بھی بڑی حرام ہیں کتا بھی حرام شیر بھی حرام بڑی بڑی درندے حرام بڑی بڑی چیزیں حرام ہیں سب حرام
مردار، مر گیا اپنے آپ، ہے حلال سی پر چھری نہیں پھیری، خود مر گیا ہوں کی ہے؟ بندہ کہے مجھ لال نہیں ہوندی ہے، گاں نہیں حلال ہوندا ہے، بکری نہیں حلال ہوندی، تے بکری پئی ہے نا، اے گاں پئی ہے نا، اے مجھ پئی ہے نا، یہ بھی حرام ہے؟ خدا دا خوف کرو، یہ کنج حرام ہو گیا ہے؟ تو جواب کی دینا ہے؟ یہ ذبح نہیں کیتی گئی اللہ دے نام تے، اپنے آپ مر گئی ہے، جڑا مر جائے وہ مردار ہوتا ہے، مردار ہون دی وجہ نال کی ہو گیا ہے؟ حرام ہو گیا، ہون نہیں استعمال کر سکتے۔ بدم خون بھی حرام، ولحم الخنزیر تے خنزیر دا گوشت ہی حرام ہے، یہ بھی تسی استعمال نہیں کر سکتے، کسی شے تو بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ خنزیر کا ہر بال، ہر جزو، ہر چیز وہ حرام ہے، اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، یہ بھی حرام ہے۔ اور چوتھا بڑا حرام جو سب سے بڑا حرام ہے، اسے رب نے سب سے آخر میں ذکر کیا ہے، وَمَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے تقرب اور خوشنودی کے لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی ہو جائیں گے، خوش ہو جائیں گے، دودھ جو ہم دے رہے ہیں یہ ہے ما احل بہ لغیر اللہ، چاول پکوائے، حلیمیں پکوائی، دالیں پکوائی، گوشت پکوایا، اس لیے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو جائیں گے اور ہمارا کام کر دیں گے اور ہماری مرادیں پوری کر دیں گے۔ یہ عقیدہ رکھ کے جو یہ کام کیا ہے یہ کیا ہو گیا ہے؟ حرام، کیونکہ تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا صرف ایک اللہ اور کام کرنے والا بھی ایک اللہ، جو چیز بھی دینی ہے اس کے نام پہ دو حلال ہے۔ وہ کیا ہے؟ رب میرے کو معلوم تھا 14 صدیوں کے بعد بڑے مفکر آئیں گے، بڑے سکالر آئیں گے اور بڑے بڑے فلسفی آئیں گے جو کہیں گے جی ٹھیک ہے جی گوشت تو حرام ہے، چاول کہاں سے حرام ہو گئے، دودھ کہاں سے حرام ہو گیا؟ میرے رب سارے حالات سے واقف تھا، میرے رب نے یہاں پہلا لفظ ہی شروع کیا ماں۔ کیا لفظ ہے؟ ماں۔ یہ ماں کا ماں للعموم، ماں عام کے لیے آتا ہے، من و ماں للعموم، من اور ماں عام کے لیے آتا ہے، یحتملان للخصوص، لیکن بعض اوقات خصوص خاص کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جہاں کوئی قرینہ پایا جائے۔ یہاں عام ہے، ماں سے مراد ہے، ماں سے مراد پانی، ماں سے مراد دودھ، ماں سے مراد فروٹ، ماں سے مراد چاول، ماں سے مراد اور چیزیں، یہ ساری کی ساری چیزیں یہ ماں میں شامل ہے۔ احل بہ لغیر اللہ، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام منسوب کی جائے۔ جی میں یہ بکرا چڑھانے جا رہا ہوں شادی شہید پہ، کیوں جی؟ اس لیے میرا کام روکا ہوا ہے، شادی نہیں ہو رہی، وہاں جا کے چڑھاؤں گا نا وہ راضی ہو جائیں گے اور میرا کام ہو جائے گا۔ یہ ہے تقرب لغیر اللہ،
غیر اللہ کے قربت لینے کے لیے، نزدیکی لینے کے لیے، تو یہ بھی حرام ہے۔ اس لیے یہ جو چیزیں لگائی جاتی ہیں یہ بھی محرم میں جتنی سبیلیں لگائی جاتی ہیں یہ غیر اللہ کے نام کی کیا ہے؟ نظر و نیاز ہے۔ پھر دھوکہ دیا جاتا ہے اور نظر تے اللہ دی ہے جی فراڈی ہر چوک تے بیٹھے نا گال آندے نے، او یاد رکھو نظر لفظ عربی دا تے او دا ترجمہ وی نیاز فارسی دا، تے انہاں دونوں نوں اکٹھا کر دیتا گیا نظر و نیاز۔ اوہی نیاز انہوں کی کہندے نے نظر، تے نظر نوں کی کہندے نے نیاز۔ وہ وکری شے نہیں، کوئی علیحدہ شے نہیں۔ بندہ آندا جی نظر واقعی اللہ دی تے نیاز دھوکھا دیتا ہے نا۔ نظر و نیاز صرف کس کی؟ کیوں جی؟ النظر عبادت، نظر کیا ہے؟ عبادت۔ النظر عبادت والعبادت لا يجوز لغیر اللہ۔ نظر عبادت ہے اور عبادت اللہ کے سوا کسی کی جائز نہیں ہے۔ اس لیے دھیان سے مسئلہ سمجھ لینا۔ بالکل یہ نہ ہو جی گرمی لگی ہے پی گئے، بالکل بھی نہیں، یہ حرام ہے، یہ ممنوع ہے، کیونکہ یہ غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز ہے۔ او جی ہم محرم میں اللہ کے نام کی دیتے ہیں، دیتے 10ویں کو ہیں پر دیتے کس کے نام کی ہیں؟ 12ویں نو کیوں نہیں؟ 14ویں نو کوئی نہیں؟ 18ویں نو کیوں نہیں؟ ذوالحج دے مہینے چ کیوں نہیں؟ ربیع الاول دے مہینے چ، ربیع الثانی دے مہینے چ کیوں نہیں؟ خاص اے مہینہ تے خاص اے دن ایک ہی ہو رہی ہے، تشابہ و مشابہت ہو رہی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی بھی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ کن میں سے ہوتا ہے؟ ان میں سے۔ وہ دیندے پھردے نے تے تسی بھی دیو تے انہاں دے نال رل جاؤ۔ پھر لہذا پورا سال ہے دو اللہ کے نام پہ نظر، اور کیا کرو دو کے نا دے کے نا اللہ کے نام پہ نظر دے کے تو کہو یا اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور اس کا اجر و ثواب میرے مولا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی جتنے شہداء ہیں سب کو پہنچا دیجیے۔ بالکل جائز ہے، بالکل صحیح ہے، یہ کرو نا۔ پر یہ پھر اپنا ٹھڈ نہیں نہ پرتا، پھر مال نہیں لٹیا جاتا نا۔ اگر جیباں بھرنیاں نے، مال لٹنے نے، قصیدے جھوٹے سنا سنا کے لوگوں روا روا کے، لوگ رو رو کے تے لوگ رو رو کے گھر چول کھا کے تے اے جناب اور 10 لاکھ 20 لاکھ جیب چ پا کے اے بھی کھا۔ یہ کی ہو رہا ہے جی؟ اے جی غم حسین، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ آج موسم آیا ہوا ہے نا، تو ہر بندہ موسم میں تو سمجھ لو یاد سے یہی مسئلہ نبی نے کھولا تھا کہ نظر و نیاز صرف اللہ کے نام کی۔ پتا پھر کیا ہوا تھا؟ اگلی گل سنی ہو ذرا ہوں۔ جب یہ مسئلہ کھولا، ایک اللہ کی پکار، ایک اللہ کے سجدے اور ایک رب کے نظر و نیاز، ایک رب کے سامنے جھکنا، اس سے مانگنا اور ان سب سے نہیں مانگنا، یہ دینے کے لائق نہیں۔ دینے کے لائق ذات صرف کون سی ہے؟ اللہ کی ہے، داتا وہی ہے۔ جب یہ مسئلہ کھولا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو آپ کی دونوں بیٹیوں کو طلاقیں مل گئیں۔ اسیا نے گل بھی کریے تو تکلیف بھی نہ آوے، موج۔ نبی کا دیکھو
جب مسئلہ کھولا، جب بات کھلی لا الہ الا اللہ، وہ سمجھ گئے مسئلہ۔ اب ابو لہب سگا چچا ہے، رشتہ داری کا بھی خیال نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں رشتے آپ کی نبوت سے پہلے ہو چکے تھے نکاح، اور نبوت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اعلان کر لیا، ابو لہب نے کہا معاذ اللہ، یہ میرا بھتیجا بے دین ہو گیا ہوا ہے، میں اسے اپنے گھر میں اس کی بیٹیاں کیوں لے کے آؤں؟ تو دونوں کو طلاقیں ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر بیٹیاں ہیں، رخصتی ابھی نہیں ہوئی۔ حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم، ان دونوں بیٹیوں کو طلاقیں ہو گئی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مغموم ہیں، نبی بھی ہیں اور باپ بھی ہے، لیکن مسئلے میں ڈنڈی نہیں، مسئلے میں چھپاؤ نہیں، مسئلہ کھول کے بیان کیا، تکلیف آ گئی ہے کوئی نہیں، اور جس کا مسئلہ میں بیان کر رہا ہوں وہی نگہبان ہے۔ فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین۔ اللہ تعالیٰ وہی بہترین حفاظتیں کرنے والا ہے، اور وہ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ پریشان ہے، جس کی ایک بیٹی نہیں دو بیٹیاں وہ گھر میں ہوں، طلاقیں ہو جائیں، ابھی رخصتی نہیں ہوئی، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا باتیں کریں گے؟ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کی طلبیں قبول کر لی ہے، پر لا الہ الا اللہ کہنا چھوڑا نہیں ہے، مسئلہ بیان کرنا نہیں چھوڑا۔ میرے رب نے وعدے کیے، میرے نبی مسئلہ تو میرا بیان کر، پہرے دار میں تیرا خود ہوں۔ اور رب نے کیا کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر انتخاب سارے صحابہ میں ایک بندے پہ جا ٹھہری ہے، وہ بندہ عام نہیں، وہ بھی خاص ہے، وہ بندہ ہے جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، وہ بندہ ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر جا ٹھہری ہے، تفتیش کوئی نہیں کی، تفتیش کوئی نہیں کی، چلو پیچھے پتہ تو کر لوں نا، کچھ بھی نہیں پوچھا۔ عثمان، میں اپنی بیٹی تیرے نکاح میں دینا چاہتا ہوں۔ فرمایا اللہ کے نبی، میرے نصیب، میری خوش قسمتی کہ نبی کی بیٹی، امام الانبیاء کی بیٹی، وہ میرے گھر آ جائے، وہ میرے عقد میں آ جائے، اس سے بڑی اور خوش قسمتی کیا ہے؟ میرے نبی میں تیار ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر دیا اپنی بیٹی رقیہ کا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ بہت اچھا وقت گزر رہا ہے، اور ان سے ایک بیٹا عبداللہ بھی پیدا ہوا، جو بچپن میں ہی فوت ہو گیا۔ ایک مرغے نے وہ آنکھ میں چونچ مار دی، آنکھ زخمی ہوئی، پھر اسی کیفیت میں وہ جان چلی گئی، وہ بیٹا بھی فوت ہو گیا۔ اور جس دن بدر فتح ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی فتح کے بعد آپ واپس مدینے میں آئے، اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صدمے کی اطلاع ملی، آپ کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا فوت ہو چکی ہے۔ نبی پر کیا حال ہوگا؟ ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کے لمحات، اللہ نے اسلام کو فتح دی ہے،
بیٹی کا جنازہ پڑھا رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رضا پہ کیا ہے؟ راضی ہے۔ مومن وہی ہوتا ہے جو اللہ کی رضا پہ راضی رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا، ذرا توجہ کرنا، میرا کام ہے دین بتلانا اور سچا دین بتلانا۔ مکہ کا فتح ہوا ہے جی، مہینہ رمضان المبارک، بدر کی لڑائی لڑی گئی کس مہینے میں؟ رمضان المبارک۔ فتح ملی 17 رمضان المبارک فتح ملی۔ اب اگلے سال رمضان آیا کہ نہیں؟ ہے جی، آیا کہ نہیں؟ جاگ رہے ہو کہ سوئے ہو؟ حضرت رقیہ کی برسی ہوئی، کتا بھولا بن کے سوال کرتا پیا، اے منو نہیں پوچھتا پیا، اے اللہ دے نبی نو پوچھ رہے ہے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے دن قرآن خوانی کرنی سی، تساں نہیں کیتی تے نہیں دسی، تے معاذ اللہ تساں دین چ کی کیتی ہے؟ سوچ سکتے ہو تو کہہ سکتے ہو، میری تو ہمت نہیں پہنتی کہ اللہ کے نبی کو اسی کہیے تو خیانت کی تھی۔ معلوم ہویا کہ ساڈا سارا اپنا بنایا ہوا ہے، تے کیوں بنایا ہے؟ فوٹو کھچیے، ایک نمبر 2 اے نک کی ہو جائے اچا، دین دا نک کی ہو جائے نیواں، تے ساڈا نک کی ہو جائے اچا، تے دوسرا بھوک شکھے بڑے ہونے ہاں، شادیاں تے کھان نہیں ہوندیاں، تے شادی قسمت نال آندی ہے، تے مرنا پرنا ہیں جی روزانہ ادھر مریا ادھر مریا ادھر مریا، تے جا کے کھا پی لیا۔ او اللہ کولو ڈرو، اے کام چھڈ دیو۔ حضرت رقیہ دی وفات ہوئی بدر دی فتح والے دن، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اگلے سال کل اجتماعی دعا برسی نہیں، معلوم ہوئے دین اسلام نہیں۔ تے ذرا ایک اور گل بھی سنی ہو دھیان نال، بیٹی باپ نو کنی عزیز ہوندی ہے، ہر دکھ وہ چل جاندہ ہے، دھی دا دکھ وہ دے کول چلن نہیں ہوتا، انی عزیز بیٹی ہوندی ہے۔ اللہ اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی بڑی محبوب بیٹی ہے، کہ دنیا تو گئیاں نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نو آکھیا ہوئے یا آپے ماتم کرو،
میں بالکل صاف ستھری گلاں فرقہ واریت پاک، کیونکہ تکلیف دکھ ساڈے بھائی یہی کہندے نے کہ سانو تکلیف تے دکھ کی ہے زیادہ ہے، تے اسی انہاں ہستیاں نال محبت بھی کی کرنے ہاں زیادہ، تے لہذا اس وجہ نال اسی پھر اپنے آپ نو کی کرنے ہاں زخمی کرنے ہاں، مارنے ہاں، چھریاں مارنے ہاں، کرنے ہاں تا کرنے ہاں سی اے آخدے نے خدا را ٹھنڈے دل نال سوچو، کیا اللہ دے نبی نو اپنی بیٹی نال محبت نہیں سی ہے؟ چلو میں تو نہیں کہہ سکتا، تسی کہہ لو کہ نہیں سی، حضرت عثمان نو بھی اپنی بیوی نال محبت نہیں سی ہے؟ حضرت علی المرتضی انہاں دی کزن لگدی سی ہے، انہوں نے کوئی ماتم کیتا ہوئے، حضرت حمزہ دی شہادت تے ماتم ہویا ہوئے، حضرت اور باقی جن صحابہ نے انہوں دے شہادت تے ماتم ہویا ہوئے، کوئی زنجیر دا نہیں ہوئی ہوئے، پھر ایہی گل لاؤ اتھے انہاں نال محبت ایسی کہ نہیں؟ ذرا اچھا ایسی کہ نہیں؟ ایسی معلوم ہویا جڑا اپا بنایا دین اے جھوٹا ہے، اصل دین وہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آزمائش، وہ بیٹی جس کا نکاح حضرت عثمان سے کیا وہ بیٹی بھی دنیا سے چلی گئی ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بجھے رہنے لگے ہیں، پریشان رہنے لگے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بلا لیا، او عثمان تو بڑا مغموم ہے، پریشان ہے، عثمان تیری مرضی ہو تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دوسری بیٹی دینے کو تیار ہوں۔ اللہ اللہ، یہ الفاظ میں نہیں بتا سکتا نہ بیان کر سکتا، یہ کیفیات ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے نبی میری خوش قسمتی ہے اور میرا نصیب ہے کہ آپ نے مجھے چنا ہے، میں نکاح کے لیے تیار ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی بھی حضرت ام کلثوم بھی آپ کے نکاح میں آ چکی ہے، حضرت عثمان کے نکاح میں آ چکی ہے، اور حضرت عثمان کے ساتھ بڑا وقت اچھا گزر رہا ہے۔ 9 ہجری میں ان کی بھی وفات ہوئی ہے، پھر عثمان بجھے رہنے لگے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تو میری ایک بیٹی بھی چلی گئی، دوسری بھی چلی گئی، تیسری بھی چلی گئی، اور چوتھی بیٹی کا نکاح میں نے حضرت علی المرتضیٰ سے کر دیا ہے۔ خدا کی قسم لو کان بنتی، اگر میری کوئی اور بیٹی ہوتی لزوجتھا عثمان، میں اس کا نکاح عثمان سے کر دیتا۔ اور پھر فرمایا لو کان لی 40 بنتا، اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی لزوجت عثمان واحدۃ بواحدہ، تو میں عثمان سے نکاح کرتا، ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، تیسری کے بعد چوتھی، 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں عثمان کے نکاح میں یکے بعد دیگرے دے دیتا۔ صرف اپنا نکاح نہیں، اپنا معاملہ نہیں، معاملہ آ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کے نکاح کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہنے لگے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ رہے ہیں اللہ کے نبی پریشان ہیں،
ابو بکر صدیق بھی عمر فاروق بھی اللہ کی ان سب سے رحمتیں ہوں، یہ سمجھ گئے آپ پریشان ہیں اور یہ بھی سمجھ گئے آپ چاہتے کیا ہے۔ فوراً کیا کیا، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیار کیا۔ علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کیجئے، رشتے کی بات کیجئے، نکاح کی بات کیجئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت علی المرتضی کو تیار کر رہے ہیں، رشتے کی بات کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور وہ بھی کہہ رہے ہیں مجھے شرم آتی ہے، میں اللہ کے نبی سے کیسے بات کروں، مجھے شرم آتی ہے۔ فرمایا نہیں عثمان کر تو صحیح، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کر تو صحیح نہ بات۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمونہ ہے نوجوانوں کے لیے۔ نوجوانوں اپنے اندر شرم و حیا رکھا کرو، نہ دوسروں کی بیٹیوں کو دیکھا کرو اور نہ دوڑا کے بھگا کے لے جایا کرو اور نہ بیٹیوں بھاگا کرو، کیونکہ یہ رسوائی اور ذلت ہے، تمہاری بھی رسوائی اور ذلت ہے اور ماں باپ کی بھی رسوائی اور ذلت ہے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، انہوں نے کہا میں کیسے بات کروں، اللہ کے نبی سے مجھے کیا آتی ہے، شرم آتی ہے۔ اور آج اپنے رشتے کھودی اور دوستیاں کھودی اور دوڑا کے کھودی، ماں باپ کو پتہ بھی کوئی نہیں۔ یہ نوجوان اور نوجوانوں علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو اپناؤ، جیسی آپ کی سیرت ہے، اتنے حیا والے۔ اب کوئی بڑا تھا نہیں، باپ دنیا سے جا چکے تھے، ماں بھی دنیا سے جا چکی تھی، خود اللہ کے نبی سے بات کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ مناسب سمجھے میں آپ کی باقاعدہ فرزندی میں آنا چاہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مغموم تھے، پریشان تھے، بیٹی جوان ہو گئی، پریشان تھے، جب آپ نے یہ بات سنی نا، آپ نے علی المرتضی کی طرف دیکھا اور آپ کے چہرے پہ رونق آ گئی ہے، آپ مسکرا پڑے ہیں۔ آپ نے فرمایا علی تو نے تو میرے دل کی بات کر دی ہے، سبحان اللہ، تو نے تو میرے دل کی بات کر دی ہے، میں فاطمہ کو تیرے نکاح میں دینا چاہتا ہوں، کچھ ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی ہو تو کچھ نہیں۔ ذرا اپنا آپ بھی دیکھنا اور ادھر بھی دیکھنا۔ فرمایا کچھ ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی اور تو کچھ نہیں، گھوڑا ہے، تلوار ہے، زرہ ہے، اور تو کچھ بھی نہیں ہے، مکان بھی کوئی نہیں ہے، پیسے بھی جوڑے کوئی نہیں ہے، مال و متاع بھی اکٹھا کوئی نہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کہا کہ میں اتنا جہیز دوں گا۔ کیوں جی؟ اچھا بولیو ذرا، کیا؟ پھر لمحہ فکریہ ہمارے لیے، ویسے تو بڑی غیرت کرتے ہم لوگ، بڑی غیرت آتی ہے ہمیں، ہم کہتے ہیں میں زنانی بھی کمائی کھاؤ، نہ میرے جہاں غیرتی بندہ کوئی نہیں، وہاں غیرت آتی ہے۔ اور جہاں جہیز کے سامانوں کی ڈیمانڈیں کرتے ہو وہاں کبھی آئی نا، وہاں تو لسٹیں تیار ہوتی ہیں نا، وہاں لسٹیں تیار کر کے بھیجتے ہو، اینا جہیز تے جے خیر نہ تھوڑا لے آوے، ساری زندگی تانے دے 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 کے انہوں مار دیں دینے،
تے جے رج لے بھی آوے گارنٹی ہے وسن دی کوئی نہیں. اس لیے اپنے اندر تبدیلی لاؤ، صحیح تبدیلی لاؤ اپنے اندر. وہ تبدیلی یہ ہے بچہ جوان ہو جائے، بالغ ہو جائے تو کیا کرو؟ بول دے نہیں ہونا، من لگتا ہے رولا ہے. کی کرو؟ ہاں نکاح کرو. منڈے ہوں گل سکھاندی ہے کہ نہیں؟ آئے ووٹ تے میرے نال ہے. وڈیا جڑا وہ آتے نے پیسہ کوئی نہیں، مال کوئی نہیں، دولت کوئی نہیں، مکان کوئی نہیں، اجے خیر نال پیروں تے کھڑا کدوں ہوندا ہے؟ جدوں وہ پیر آپ ہی سجے کھبے ہون لگ پیندے نے نا، ادو کہتے ہیں ہوں کھڑا ہو گیا. حالانکہ وہ کھڑا جوگا رہا ہی کوئی نہیں. او بھائی نہیں، اسلام لاؤ، اسلام کیے. حضرت فاطمہ الزہرا 13-14 سال عمر ہے، بالغ ہے. نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا ہے. 18 سال بھی نہیں لحاظ کیا. یہ پاکستان دا قانون ہے، شریعت دا قانون نہیں ہے. یاد رکھیو گل میری، یہ پاکستان دا قانون ہے، شریعت دا قانون نہیں ہے. شریعت دا قانون کی ہے؟ بالغ ہوندی جائے اگلے کار، کیونکہ ہون معاملہ وے انہیں کوئی پیڑا کام کیتا، بدکاری کیتی منڈے یا کڑی نے، او دا حصہ پینا کتنے؟ ماں پیو نو حصہ پینا ہے. میں نہیں جے کہندا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان جے بوجھ چک سکتے ہو گناہاں دا کری آؤ پھر، تے جے نہیں ہو چک سکتے تے پھر میری گل نو اپنا لو. بچے بالغ ہو جان تے انہاں دی نسبتاں کرو. ہاں رولے رہ گئے نے، مکان کوئی نہیں، جائیداداں کوئی نہیں، پیسے کوئی نہیں. لو ذرا یہ بھی منظر دیکھیو. علی پاس کیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پاس کیا ہے؟ فرمایا تلوار ہے، گھوڑا ہے، درع ہے. فرمایا علی تلوار تو نہیں نہ دینی، وہ تو تلوار مومن کا زیور ہے. اللہ اللہ، سونے دی انگوٹھیاں زیور نہیں، چینا پائیاں نے سونے دیا، اے نہیں جے زیور، اے حرام ہے مرد واسطے، اے نہیں زیور. گٹار پھڑے سنگر بنے پھرتے نے، اے زیور نہیں. کی زیور ہے؟ تلوار، اسلحہ، اے زیور ہے مسلمان دا. جدو تک مسلمان دے ہاتھ جو زیور رہے ہیں نا، کوئی نیڑے نہیں ہویا. انہاں بڑے تدبیر آکی، انہاں آخیا انجے تے آخی نا جہاد آرام ہے، مندے نہیں. کی کرو؟ آخو جی تعلیم ضروری ہے. کیڑی تعلیم جی؟ گانے دی تعلیم. ہوں سکولوں کے ویخ لو، بات کلچر ہے ہی ہے نا. ہوں سکولوں جیتے اسی کہنا سارے وڈے سکول، سارا پتر تھی پڑھنا چاہیے، وڈے سکول. اتنے کی ہے بچی نو تعلیم دیتی جاتی ہے نچنا کنجی، ڈانس کر، رقص کر. جدو کال آ کے وہ رقص کر دیے نا تو ماں پیو بہ کے خوش ہوتے ہیں، ماں ساری بچی نو رقص و سرور بڑا آتا ہے، ڈانس کر دی کمال کر دینی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ اللہ، کیا عجیب بات کہی. بطول باش، بطول باش پنہا شوری اثر، بطول باش پنہا شوری اثر، در آغوش شبیر بگیری. فارسی میں کیا بات کی ہے؟ کہنے لگے اللہ اللہ، فاطمہ بطول بن، بطول باش زندگی گزار کہ فاطمہ بطول جس طرح انہوں نے زندگی گزاری ہے نا، بطول باش. تنہا شو عظیم اثر، اور زمانے دیا اکھاں تو چھپ جا.
پردے وچ ہو جا بچی، پردے وچ ہو جا، فاطمہ کی طرح زندگی گزار، در آغوش شبیر فقیری، پھر تیرے گود چ حسین جنم لوے گا، پھر تیری گود چ حسن و حسین کھیلیں گے جے تو فاطمہ جیسا کردار ادا کرے گی، تے جے تو ڈرامے دیکھے گی تے گانے سنے گی، پھر مائیکل جیکسن پیدا ہون گے، پھر شہزاد رائے تیری گود چ پیدا ہون گے۔ تربیت ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلوار وہ تو زیور ہے مومن کا، وہ تو نہیں دینا، اور گھوڑا وہ مومن کی سواری ہے میدان جنگ کے لیے، ہاں زرہ ہے، زرہ دے دے اور کچھ سامان خرید لا تاکہ نکاح کا سلسلہ کیا جائے۔ سادگی ہے کوئی نہیں، بڑا سوکھا نکاح، نہ رولے نہ ٹول نہ تماکے نہ باجے نہ شہنائیاں نہ کارڈ نہ دھوم تڑکے نہ ڈیک نہ بدماشیاں اور نہ کڑیاں مرد کٹھے، نہ جو بدماشیاں لائیاں نے کیا جے یہ کوئی کچھ بھی نہیں، گلا میں ہے کوڑیاں نے، لیکن جے میں ڈنڈی مارا نا تے میں بچدا نہیں ہوں، میں فراڈ دھوکھا کر جا، میں اپنے مقتدیاں نو راضی کرنا ہے، میرے مقتدی ناراض نہ ہون تے میں جے اے کراں نا تے پھر منو رب کولوں بچاؤن والا کوئی نہیں، منو بندیاں دی پرواہ نہیں رہندی، جدوں بھی پرواہ رہی ہے منو اپنے رب دی پرواہ رہندی، اپنے نبی دی پرواہ رہندی ہے کہ گل کراں صاف تے کھری، کسے دے دل وچ تے اترے گی نا، کوئی تے منے گا نا۔ اب آپ نے کہا ذرا دے آؤ بازار میں، چھوٹا سا بازار ہے، حضرت علی المرتضیٰ وہ ذرا لے کے گئے ہیں، جا کے بیچ کچھ سامان خرید لوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پیچھے چلے گئے ہیں، جا کے کھڑے ہو گئے، بولی لگائی 200 درہم 300 درہم، حضرت عثمان نے بولی لگائی 350 درہم، کسی اور نے کہا 400 درہم، کہا 450 درہم، بولی بڑھتی بڑھتی 480 درہم پر آئی، اور وہ آخری بولی تھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ نکاح کے لیے تیار بھی کروایا، نکاح کے لیے تیار بھی کروایا، ہم کیا کر رہے ہیں ان کی لڑائیاں، حضرت عثمان کی حضرت علی المرتضیٰ سے لڑائی، ہمارا کام ہے لڑائیاں کروانا، اور وہ آپس میں کیا ہے شیر و شکر، وہ آپس میں ایک دوسرے پہ ایثار کرنے والے، محبت کرنے والے۔ حضرت عثمان کی بولی بڑھ گئی ہے، فرمایا میرے بھائی علی یہ درہم مجھے دے دے اور یہ درہم مجھ سے لے لے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ درہم لے لیے سامان لینے کے لیے، اور زرہ لے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ آگے چلے ہیں، کندھے پہ ہاتھ رکھ لیا، او میرے پیارے علی میرے بھائی ذرا میری بات تو سننا، یہ جو میں نے زرہ تجھ سے خریدی ہے یہ زرہ اب میری ہے، اور میں عثمان تجھے نکاح سے پہلے تحفہ دے رہا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں اس کو استدلال کرنا ہونا اللہ کی رحمت دے نال او دے فضل نال، میں کی میرے تو بہت بہت بڑے لوگ نے، پر منو خوشبو اتوں ایک آندی ہے، وہ کی جدو بندہ اللہ دے آسرے اتے حکم من کے رشتے دے معاملے کر دیندا ہے نا، اللہ تعالی او دے انج دے اسباب بناندے نے جڑا بندہ پہلے
کون ہے جی؟ ہاں، نبی بھی معمولی نہیں، امام الانبیاء. اور 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے نکاح میں آئی ہیں. اور مسئلہ بھی یاد رکھ لو، یک دم اکٹھی 2 بیٹیاں کسی کے نکاح میں ایک بندے کے نکاح میں نہیں ہو سکتی. یہ قرآن کا فیصلہ ہے. ان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف. جو پہلے ہو گیا تو ہو گیا. اب قانون یہی ہے، 2 بیٹیاں ایک بندے کے نکاح میں اب اکٹھی ایک وقت میں اکٹھی نہیں ہو سکتی. یکے بعد دیگرے کیا مطلب؟ ایک تو طلاق ہو گئی ہے یا ایک فوت ہو گئی ہے، اب دوسری نکاح میں دے سکتا ہے. یہ مسئلہ بھی معلوم ہو گیا. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا قیمتی بندہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شمولیت نہ ہونے کے باوجود بھی انہیں شمار کر لیا ہوا ہے. بدر کی لڑائی جس میں ایک ایک بندے کی ضرورت تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا. حضرت رقیہ بیمار تھی، آپ نے کہا عثمان تو نکاح میں تو اور نہ جا لڑائی میں، تو گھر رہ اور تیمارداری کر. جب آپ بدر سے واپس آئے وہ فوت ہو گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم کرنے لگے تو آپ نے حضرت عثمان کو پورا حصہ دیا ہے. کیا دیا ہے جی؟ پورا حصہ. شامل تھے؟ نہیں تھے. آپ کو شامل کیا ہے. اس لیے مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا، اگر کوئی ڈیوٹی سے آف ہے، اگر کوئی بندہ ڈیوٹی سے آف ہے، اس کی نوکری ہے اور وہ نوکری سے چھٹی گیا ہے، اس کی مجبوری بن گئی ہے. اب وہ جو ہیڈ ماسٹر، وہ پرنسپل، وہ امیر، وہ یہ سمجھتا ہے اس کا عذر شرعی ہے. بیماری کا مسئلہ ہے، کوئی شادی کا مسئلہ شرعی مسئلہ ہے، وہ یہ سمجھتا ہے تو وہ اس کو حاضر شمار کرتا ہے تو وہ کر سکتا. سمجھ آئی کہ نہیں؟ دلیل کہاں سے ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو کس میں شمار کیا تھا؟ بدریوں میں شمار کیا تھا، اور حصہ اپنا پورا دیا تھا کیونکہ ان کا عذر شرعی تھا. یہاں بھی شمار کیا اور دوسرا مقام بھی آیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب آپ نے دیکھی ہے، خواب آپ نے یہ دیکھی بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں. یہ خواب آپ نے دیکھی اور آپ نے اپنے ساتھیوں کو بتلا دی اور کہا تیاری کرو، عمرے کے لیے جانا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ساتھ لیا اور 7 اونٹ بھی لیے تاکہ مکے والوں کو معلوم ہو جائے ہم عبادت کرنے آ رہے ہیں، لڑائی کرنے نہیں آ رہے. اونٹ ساتھ ہوں گے، ہدی ہوگی تو وہ لڑائی نہیں اس پہ آمادگی کریں گے. آپ نے انہیں بھی ساتھ لے لیا. آپ ایک مقام پہ پہنچے، آگے اطلاع ہو گئی ہے کہ مکے والے بھی کیا بیٹھے ہیں؟ تیار بیٹھے ہیں. مکے والے کہہ رہے ہیں اچھا ساڈے پیواں نو مار کے تے ہن عمرہ کرن پہ آندے نے، اساں نہیں کرنا. وہ بھی تیار بیٹھے نے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ آپ نے کہا میں نے تو ارادہ کر لیا ہے، میں لڑنے کے لیے نہیں جا رہا، میں تو جا رہا ہوں
عبادت کے لیے، طواف کے لیے اور عمرے کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ اسلم کا ایک بندہ لیا اور کہا یہ جو راستہ عام راستہ ہے میں اس سے جانا نہیں چاہتا، میں دوسرے راستے سے جانا چاہتا ہوں، مجھے ساتھ لے چلو، میں اس راستے پہ جانا چاہتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ساتھ چلے گئے۔ ایک مقام آیا جسے کہتے ہیں ثنیہ مرار، وہ گھاٹیاں ہیں، وہاں ایک نام ہے اس کا گھاٹی کا، وہاں آپ کا قافلہ جب پہنچا نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھ گئی، صحابہ نے اسے اٹھایا، اٹھ نہیں رہی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو، اسے چھوڑ دو، یہ اپنی مرضی سے نہیں بیٹھتی، اسے تو اس نے بٹھایا ہے جو ہاتھیوں کو روکنے والا تھا، یعنی یہ اللہ کے حکم سے بیٹھی ہے۔ آپ بھی نیچے اتر آئے، پڑاؤ ڈالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو صحابہ کہنے لگے اللہ کے نبی اتنے تے پانی شانی کوئی نہیں، یہ تے کاٹیاں تے پہاڑ تے کوئی شے نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک تیر دیا، پھر کس کا تیر نکالا اور کہا یہ لے جاؤ، اور جو کنواں سوکھا ہوا ہے اللہ کا نام لے کے اس کی تہ میں یہ تیر گاڑ دو۔ صحابہ کہتے ہم اترے اور ہم نے وہ تیر گاڑا، جو ہی تیر نصب کیا تیزی سے ہم باہر نکلے، پانی شر شر کرتا ہوں اوپر باہر سے بہنے لگ گیا پانی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ اور اب پانی وہ تو مل گیا، اب وفود شروع ہو گئے۔ وہاں سے بدیل بن ورقہ، وہ بھی سفارتی امور انجام دینے والا، وہ آیا اور آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی مکے والوں کی طرف سے۔ آپ نے کہا ہم جنگ کرنے نہیں آئے، ہم تو یہاں اس جگہ رکے ہیں اور جانے والے ہیں، بیت اللہ کا طواف ہم نے کرنا ہے۔ بدیل واپس گیا، جا کے کہنے لگا او مکے والوں تمہیں غلط فہمی ہو گئی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی کے لیے نہیں آ رہے بلکہ آپ تو عبادت کے لیے آ رہے ہیں، تم ان سے لڑائی نہ کرو، اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کر لو۔ وہ کہاں ماننے والے، خون اترا ہوا ہے، اور وہاں سے عروہ بن مسعود ثقفی وہ آ گئے، وہ بھی بڑا سفارتی امور کا ماہر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کی ہے، بات چیت کرنے کے بعد واپس گیا اپنے مکے والوں کے پاس اور انہیں کہنے لگا میں بڑے بڑے درباروں میں گیا، کیسر و کسریٰ کے درباروں میں گیا ہوں، خدا کی قسم جو میں نے اصحاب کی محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھی ہے وہ میں نے کسی اور دربار میں نہیں دیکھی۔ بے شمار بے شمار، یہ کیا جی؟ ہاں کہنا یہ چاہتے ہیں حب صحابہ رحمت اللہ، نبی کی صحابہ کی محبت کیا ہے؟ اللہ کی رحمت، اور صحابہ سے بغض رکھنا کیا ہے؟ اللہ کی لعنت، یہ کہنا چاہتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں بے شمار، جیڑا رحمت لگے وہ بھی چوکھی تو جیڑا دوسرا پاسا لگے وہ بھی چوکھا لگے، خیر نہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا لیا، عروہ بن مسعود ثقفی نے جا کے اطلاع دے دی، سوچ سمجھ کے لڑنا، وہ نبی کا ساتھ چھوڑنے والے نہیں ہیں، وہ مرنے مارنے والے ہیں، میں تمہیں سمجھا رہا ہوں، نامقابلہ کرو اور انہیں آنے دو، پر وہ بھی ڈٹے ہوئے ہیں۔ آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، عمر میری
ہم عبادت کے لیے آئے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کے نبی میری طبیعت بڑی سخت ہے تے مکے والے میرے کو خار بھی کھاندے نے تے پرانے حساب کتاب بھی میرے نال انہاں دے بڑے نے. اللہ کے نبی آپ چاہتے ہیں امن کا معاملہ ہو, صلح کا معاملہ ہو, تو میری رائے یہ ہے آپ عثمان کو بھیجیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کی برادری بھی ہے اور ان کے قبیلے کا سردار بھی ہے اور وہ پناہ دینے والے بھی ہیں. اور عثمان طبیعت میں کیا ہے؟ نرم ہے. حضرت عمر فاروق نے دوسری گل کیتی نہیں کہ تلوار باہر, ہاں بھائی ٹھہر جا تیرا بندوبست کرنے ہیں. حضرت عثمان وہ نرم مزاج ہے, اللہ کے نبی انہیں بھیج دیجیے. آپ نے فرمایا عمر تو نے اچھی رائے دی ہے. حضرت عثمان کو بلایا, عثمان تجھے بھیجنا چاہتا ہوں مکے میں تاکہ انہیں کہوں بتلاؤ کہ ہم لڑائی نہیں کرنے آئے, ہم تو امن کے لیے آئے ہیں, عبادت کے لیے آئے ہیں. حضرت عثمان نے کہا جو میرے نبی آپ کا حکم میں حاضر. اور حضرت عثمان روانہ ہوئے, مکے پہنچے. ان کا چچا قبیلے کا سردار ہے, وہ ان کی پناہ اور امان میں ہے. اور وہ سارے کہا میں اس لیے آیا ہوں, مجھے اللہ کے نبی نے بھیجا ہے اس کام کے لیے. ہم طواف کرنے آئے, لڑائی کرنے نہیں آئے. وہ کہنے لگے ہم کسی صورت بھی اجازت نہیں دیں گے, مر تو جائیں گے, طواف کی اجازت نہیں دیں گے. لہذا عثمان تمہیں اجازت ہے, عثمان تمہیں اجازت ہے, تو اکیلے طواف کر لے, عمرہ کر لے. پر عثمان بھی نبی کا محب ہے, نبی کا دوہرا داماد ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سفیر بنا کے بھیجا ہے اور میں کسی صورت بھی اپنے نبی کے بغیر طواف نہیں کروں گا. تمہاری محبت اپنی جگہ, پر میں اپنے نبی کے بغیر, اپنے محسن کے بغیر طواف نہیں کروں گا. اور وہاں انہوں نے روک لیا ہوا ہے, ادھر اطلاع آ چکی ہے. کیا حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے, یہ اطلاع پہنچی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رنجیدہ اور غصے میں آپ نے سب صحابہ کو اکٹھا کر لیا. 1400 صحابہ اکٹھا کر لیے اور آپ نے کہا عثمان کے خون کا بدلہ لینا ہے. کیا کرنا ہے جی؟ عثمان کے خون کا بدلہ لینا ہے. اب ذرا عقیدے کا مسئلہ سمجھنا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی یا نہیں؟ کیوں جی نہیں ہوئی؟ ابھی انہوں نے روکا ہے, شہادت نہیں ہوئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اطلاع آئی ہے کہ شہادت ہو چکی ہے. آپ حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینا چاہتے ہیں اور صحابہ کو بلا لیا ہے کہ میرے ساتھ بیعت کرو. اس وقت تک ہم مدینے میں نہیں جائیں گے جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہ لے لیں. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں ہوا کہ حضرت عثمان شہید نہیں ہوئے. یہ معلوم نہیں کیونکہ آپ عالم الغیب نہیں تھے.
کیا نہیں تھے؟ عالم الغیب صرف ایک اللہ، میرے رب کو پتا تھا، میرے نبی کو نہیں، اور وہی آپ کی تو پتا چل جانا تھا، وہی نہیں آئی تو پتا نہیں چلا۔ معلوم ہوا عقیدہ اپنا درست کر لو، عالم الغیب، غیب کا علم جاننے والا صرف کون ہے؟ ایک اللہ ہے۔ آپ حاضر و ناظر بھی نہیں، جہاں حضرت عثمان کو روکا گیا تھا آپ وہاں موجود نہیں اور دیکھ بھی نہیں۔ اگر آپ دیکھتے ہوتے یا آپ موجود ہوتے آپ فوراً کہہ دیتے میں حاضر و ناظر ہوں، میں نے دیکھا ہے عثمان فلاں کمرے میں قید ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ عقیدے کی بات سمجھا رہا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے لیے خون کی بیعت لی جا رہی ہے، آپ نے اپنا ہاتھ رکھا، صحابہ آ رہے ہیں، ہاتھ رکھ رہے ہیں، آپ اس کے اوپر ہاتھ رکھ رہے ہیں، بیعت ہو رہی ہے کس کی؟ زمین لینی ہے، کیا لینا ہے؟ ہاں، یہ عثمان دی جان ہے، عام جان نہیں، یہ خاص۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخر کا معاملہ آیا، قرآن اتر آیا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، قرآن اتر آیا، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جنہوں نے درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، اللہ ان سے راضی ہو چکے ہیں۔ کیا ہو چکے ہیں؟ ہاں، راضیہ ماضی اور قد آیا ہے اوپر، تو ماضی پہ قد آ جائے تو ماضی استمرار۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالی پہلے بھی راضی، اب بھی راضی، اور قیامت تک راضی۔ کن سے راضی؟ عثمان سے راضی، ابو بکر سے راضی، عمر سے راضی، علی المرتضیٰ سے راضی، اور باقی صحابہ سے اللہ تعالیٰ کیا ہو چکے ہیں؟ راضی ہو چکے ہیں۔ جب رب راضی تھے سب راضی، جب رب راضی ہو چکا ہے اور رب نے اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہے، ہون کسی ہور دی لوڑ ہے جے؟ ہے جے؟ نہیں۔ سانو کسے انجینئر دی بھی تے غیر انجینئر دی بھی، سکالر دی تے غیر سکالر دی، سانو کسے دی ڈگری دی لوڑ کوئی نہیں۔ ڈگری کنے دے دیتی ہے؟ رب نے دے دیتی ہے۔ تے ڈگری پتہ دیتی کہیں قرآن پڑھو پتہ لگے نا، قرآن تو بغیر تاریخ پڑھو گے نا، تاریخاں تے گند لبے گا جے، قرآن پڑھو گے تو شاید لبے گا جے۔ تے صحیح مکھی کتنے بہندی ہے؟ ہاں، شہد کی مکھی کتنے بہندی ہے؟ ہاں، پھلاں تے بہندی ہے نا، شہد تے چھتے تے بہندی ہے نا، شہد بنان واسطے۔ تے گندی مکھی گند تے، جن نے صحابہ دے بارے گندی مکھی بننا ہے نا، وہ تاریخ دی کتاباں پڑھیا کرو۔ جن نے گندی مکھی بننا ہے تے جن نے شہد دی مکھی بننا ہے، وہ بولو تو صحیح نا، کی پڑھیا کرو؟ قرآن پڑھیا کرو۔ تے قرآن پڑھیا، قرآن مجید صحابہ دے بارے کی پہ کہندے نے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالی ان صحابہ سے راضی اور یہ صحابہ اللہ سے راضی۔ ہون کوئی لوڑ ہے سرٹیفکیٹ دی؟ ہاں،
اے رب نے دے دیتا ہے نشان امتیاز، اے رب نے دیتے ہیں۔ اور حدیث سنو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتیوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا اور جنت کی نعمتیں موجود ہوں گی اور جنتی نعمتیں استعمال کریں گے۔ رب پوچھے گا کچھ اور چاہیے، جنتی کہیں گے میرے مولا سب کچھ ہے، ہر نعمت ہے۔ پروردگار اعلان کریں گے اب میرا اعلان سن لو، میرا اعلان ہے میں تم سے راضی ہو چکا ہوں، آج کے بعد کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ رب جنتیوں کے لیے اعلان کرے گا قیامت کے دن جنت میں، اور صحابہ کے لیے اعلان رب نے دنیا میں کر دیا ہے۔ صحابہ کا اعلان، اور رب نے فرمایا اولئک ھم المؤمنون حقا، ایک کنجدے مومن نے، کنجدے نے ہاں جی کنجدے نے سچے پکے مومن جے، ساڈے وانگو نہیں ادھروں مومن تے پروں جا کے منہ من، ایتھے مومن تے پرے ویکھدے نے کوئی آ تے نہیں رہا، نال ہی دودھ قبیل دا کھچ کے آخیا جی اسی مومن ہاں، یہ اونج دے مومن نہیں جے، اس سچے تے پکے مومن نے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ صحابہ کے ہاتھ کے اوپر رکھ کے کہا ھذا ید عثمان، یہ عام ہاتھ نہیں، یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ یہ نبی کا ہاتھ کس کا ہاتھ ہے؟ عثمان کا ہاتھ ہے۔ رب کا قرآن بھی اترا ید اللہ فوق ایدیہم، رب کا قرآن بھی اترا ان صحابہ کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ اے ہو رہی ہے بیعت کہ حضرت عثمان کے لیے بیعت ہو رہی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لے رہے ہیں، اور قرآن میں رب کہہ رہا ہے فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، یہ زمین لین نہیں سنائے، یہ جائیداداں لین نہیں سنائے، یہ حکمرانیاں نہیں سنائے آئے، یہ وطن نہیں لین آئے، ایک نبی دے حکم پیچھے جانا قربان کرنا آئے سن۔ انہاں دے دلاں نوں کون جاندا ہے؟ اللہ۔ میں رب نے کیا کیا؟ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، میں رب نے ان پر کیا اتار دیا؟ سکون اور اطمینان اتار دیا، اور وعدہ کر دیا اصابہم فتحا قریبا، اے خیبر دی فتح نیڑے آنے لیے، اے تہوں لبن والا میرے نبی گھبراؤ نہ، اے رب نے وعدہ کر دیتے ہیں۔ ہن سمجھ آئی حضرت عثمان غنی عام بندے نہیں نے، خاص بندے نے، ذوالنورین بھی نے، نبی دیا دو بیٹیاں انہاں دے گھر آئیاں نے، ذو ہجرتین بھی نے، انہاں دو ہجرتاں کیتیاں نے، حبشے وال بھی تے مدینے وال بھی تے ذو بشارتین بھی نے، انہاں نوں نبی نے دو واری جنت دی کی دتی ہے، بشارت دتی ہے۔ انیاں ہی گلاں کر سکیا وا، اگے ہے وے مضمون تے لیکن پھر صحیح مضمون اگے پھر دل کرتا ہے کہ شہادت عثمان یہ بیان کرا، لیکن زندگی رہی تو پھر صحیح اگلا جمعہ ہوئے گا شہادت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، انشاءاللہ زندگی رہی تو یہ بیان کیا جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔